अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैंने काफ़ी लेट व्लॉग शुरू किया क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया खुरम ऑफिस की। उसके बाद मैंने लॉन्ड्री करनी थी, कपड़े वगैरह वॉश किए, घर की क्लीनिंग वगैरह की। उसके बाद मैंने बच्चों के साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने नहा के नमाज़ वगैरह पढ़ के अब मैं बैठी हूँ। मैंने कहा चलें आपसे गपशप भी हो जाए और आपको मैं बता भी दूँ कि मैं आज कर क्या रही हूँ। यार कपड़े धो के ना, जो धोने क्या होते हैं बस निकालने ही होते हैं मशीन में से, तो उस वजह से हाथ काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। और दूसरी बात, मुझे ना कोई स्किन पे एक्ने इतनी ज़्यादा हुई, मुझे नहीं समझ आती या मैं ये जो मॉइस्चराइज़र है इसकी वजह से हुआ है मुझे या किस वजह से हुआ है, ये समझ नहीं आ रही। और अब आगे एक और शादी आ रही है, तो शादी की वजह से मेरे ये देखें, यहाँ देखें छोटे 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 जो है ना दाने से बन गए, एक्नी एक्नी छोटी छोटी सी। तो अब मुझे समझ आती मैं इसको क्योर कैसे करूँ, मैं इसका क्या हल करूँ। मैंने सोचा कि आज चलो बेटनावेट ले आऊँगी। कहते हैं वो लगाने से जो है ना फ़ौरन जो है ना पिंपल ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि मेरी जो हिस्ट्री रही है ना वो एक्नी वाली बड़ी गंदी रही है, बड़ी शदीद वाली मेरी एक्नी वाली हिस्ट्री है। कि एक्नी मुझे इतनी होती थी ना टीन एज में, कॉलेज लाइफ में इतनी एक्नी होती थी, इतनी एक्नी होती थी कि मैं पता नहीं स्कूल में कॉलेज में जो है ना समोसे खाती थी या इस तरह पता नहीं क्या होता था। है ये तो एक अलग पार्ट है। अच्छा जी, आज मैं आप सब के लिए के साथ है ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हर किसी की ना लाइफ में जो है ना कोई मसले मसाइल होते रहते हैं। और मेरी लाइफ में भी रहे, ऐसा जिस तरह की नहीं क्योंकि पहले में कोई और किसी सेंस में ले जाएंगे। अच्छा, लाइफ में ना कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी कुछ भी किसी किस्म का कोई मसला होता है ना, तो हमेशा इंसान को क्या सब्र से काम लेना चाहिए। तो सब्र जो होता है ना सबसे बड़ा हथियार होता है, सब्र। चलिए जी, मैं क्या बात कर रही थी कि इंसान की ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ होती है ना, सबसे जो आपके पास सबसे ताकतवर है जो हथियार होता है ना, जिसे आप कह लें आपके पास, वो सब्र होता है। सब्र सब्र करने से क्या होता है कि एक तो इंसान जो है ना बहुत सी चीज़ों से बच जाता है। सब्र करने से क्या हो जाता है कि आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी बात कि आप जब एक बात करते हैं ना, किसी बात पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दबाजी करते हैं तो फ़ौरन कोई ना बात बोल जाता है, तो उससे जो है ना जिसे कहते हैं ना आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता था। इसलिए हमेशा धीमी तबीयत और सब्र से काम लेना चाहिए। अच्छा, मेरी लाइफ में ना कुछ अभी 2-3 महीने पहले बात थी कि ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की लाइफ में ना जो मुश्किल वक्त आ जाता है, तो मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ, समझ नहीं आती थी किस डायरेक्शन जाऊँ। एक विज़न नहीं मुझे मिल पा रहा था ना, जो अपना एक प्रॉपर विज़न में किस विज़न में जा रही हूँ उस चीज़ को मैंने क्या किया कि अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी चेंजिंग लाना शुरू कर दी। चेंजिंग से मुराद क्या है, ये नहीं कि मैंने कोई या लाइफ स्टाइल चेंज करी। इससे मैंने क्या किया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ना तहज्जुद स्टार्ट कर दी। तहज्जुद के लिए हम दोनों, मैं उठती थी तो मैं खुरम को उठाती थी, खुरम उठते थे तो मुझे उठाते थे। हमारी एक ना इस तरह की रूटीन बन गई है। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो है ना लाइफ में जो हर्डल थी ना वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू है, ओवरकम होना शुरू है। जितना हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया, हमारी जो है ना मुश्किलात कम होती चली गई, होती चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाके हमारी लाइफ में ना थोड़ी सी जो ना चीज़ें सेटल्ड होना शुरू हो गई, स्मूथ होना शुरू हो गई। तो जो तहज्जुद होती है ना, तहज्जुद तहाई रात में जब पढ़ना अफजल है, तो अल्लाह ताला उसको फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जो मैं जिसको मैं अता करूं। तो मेरे ख्याल में उस टाइम अल्लाह ताला डायरेक्टली आपके उसको बोल रहे कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। तो इंसान उस वक्त अगर कोई चीज़ मांगता है तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको वो ना दे। अल्लाह ताला की सबसे लाडली जो इबादतों में वो जो इबादत है ना वो तहज्जुद है। सबसे लाडली नमाज जिसे कहते हैं वो तहज्जुद है। खैर, तो ये चीज़ें हमने लाइफ में अपनी लाइफ में ना प्रैक्टिस बना ली, मामूल बना लिया कि हमने ये चीज़ करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस चीज़ से निकले। और आज हम, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे कहते हैं ना लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है, जितना भी अदा कर सकते उतना कम है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिस चीज़ ने मेरी लाइफ में ना बहुत सी चेंजिंग की, वो थी मैं एक स्पेशल जो दुआ है ना
میں آپ کو ساتھ میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر لوں گی، 2 انمول خزانہ، ٹھیک ہے؟ وہ میں پڑھتی رہی، میں کہتے ہیں کہ آپ نے نا دن میں ایک دفعہ پڑھیں یا صبح یا شام پڑھ دیں، لیکن میرا معمول تھا کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا سٹارٹ کر دیا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا سٹارٹ کیا۔ تو الحمدللہ جب آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ آپ توکل کرتے ہیں نا، تو اس کا رزلٹ آپ کو پازیٹیو وے میں ہی ملتا ہے۔ جب آپ کوئی چیز کسی چیز کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں نا کسی چیز سے، تو بڑے مان سے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے کر دیا ہو جائے گا، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہو جائے گی، اور وہ 110% ہو جاتی ہے۔ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو جیسا آپ گمان کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسا آپ اپنے دماغ میں لا رہے ہو کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوگی، 110% وہی ہوتی ہے۔ یہ میں نے اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی پروف کیا ہے کہ جیسا میں سوچتی ہوں ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا انسان گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ویسا ہی کر کے دکھاتا ہے، جیسا انسان گمان کرتا ہے ویسا ہی انسان پاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی چیز سوچیں یا کچھ بھی کریں تو ہمیشہ اس کو پازیٹیو وے میں سوچیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بولنا چاہیے، اور الحمدللہ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا اپنی لائف میں اگر ہم کر لیں، ہمارا اگر بانڈ جو ہوتا ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں ہمارا کنیکشن اللہ سے اتنا اسٹرانگ ہو جائے تو ہماری ساری مشکلات کم ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان سے ایکسپیکٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع۔ ہم لوگوں کی بہت منتیں کرتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، بلا کر دو، لیکن نہیں، اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپ کی تذلیل ہوتی ہے۔ اگر یہی چیز آپ اللہ سے مانگنا شروع ہو جائیں، آپ کا اللہ سے کنیکشن بلڈ ہو جائے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روک ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ کن کہہ دیتا ہے نا تو بڑے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو بہت بڑے بڑے معجزے، تو وہ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ناممکن ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیاری ہے۔ 70 کوئی فگر ہے؟ وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس لیے 70 کیوں کاؤنٹ کیا؟ کسی جگہ یہ کوٹیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی شدت سے محبت کرتا ہے کہ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں اور دوسرے دن وہ پھر فرشتوں کے ذریعے ہمارے لیے رزق بھیجتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے 70 ماؤں سے نہیں، وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں خربوں اربوں کی بات کریں نا تو وہ بھی کم ہے ان کے لیے الفاظ۔ اللہ تعالیٰ اتنی شدت سے آپ سے پیار کرتا ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے، ایسے کوئی کوٹیشن نہیں ہے۔ تو یہ جو لائف میں ہم ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کچھ ہو سکتا، یہ نہیں ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں نے ایسا کر دیا، ایسا کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کی خوشی نہیں چھین سکتا۔ جو آپ کے نصیب میں لکھی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی کے کرنے سے، کسی کے کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ انسان کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، کسی کی عزت کو وہ پامال نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا دوسروں کے بارے میں ایسے غلط نہ گمان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ انصاف پسند ہے۔ اگر آج کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو کل وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل ہوتا ہے۔ آج آپ کسی کے بارے میں غلط بولیں گے، غلط سوچیں گے، غلط کریں گے تو وہ کل کرما ہوتا ہے نا، کل آپ بھی اسی جگہ سٹینڈ ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی سیم ایز اٹ از ہوگا۔ اس میں 19-20 بھی چینج نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی شدت بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا تو ظلم آپ کو واپس آپ تک آئے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں پہ بولوں گی بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا، بہت سے لوگوں نے ہر طرح سے مجھے کیا، لیکن سوری ٹو سے جب مجھے اللہ نے ہمت دی ہے نا تو میں کر لوں گی۔ تو کہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنے سے بہتر ہے نہ کروں۔ تو آپ کو میں یہاں پہ بولوں گی صبر، تقوی اور استغفار اپنی زندگی کے معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ زندگی کے ہر مقام کے اوپر کامیاب ہوں گے۔ تو میں نے یہاں پہ ایک اور چیز شیئر کر دوں کہ بڑے لوگوں نے پتہ نہیں مجھے بولا ہے کہ جی آپ یوٹیوب پہ ارننگ کے لیے آئی ہیں، آپ تو پیسہ کما کے یہ کریں گی، میں تو کوئی محل کھڑے کر دوں گی، میں تو کوئی لمبرگینی لے لوں گی، میں تو کچھ لے لوں گی، میں اس سے پہلے بھی کما کے ہی کھاتی تھی اور اب بھی کما کے ہی کھاؤں گی۔
تو میرا کوئی یہ پروفیشن نہیں ہے، میں تو ایک میرا اپنا کام ہے، کیونکہ میں صبح سے میں آپ کو بتایا کہ میں بزی تھی، کیونکہ ارلی مارننگ میں جب میں اٹھتی ہوں تو اس کے بعد بھی ٹیوشن والے بچے آتے ہیں، میں نے ان کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 3 بجے بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد میں نے پڑھانا ہوتا ہے، اس کے بعد خرم آ جاتے ہیں تو 7 بجے کے بعد انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے رات کو جو ہے نا اپنا آن لائن کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری ایک چھوٹی سی پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، وہ الگ ٹاپک ہوگا، اس سے ہٹ کے ہی ہو گیا. تو میں نا جب ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں نا تو پھر مجھے نا بیسیکلی مجھے کوئی مسئلہ پتہ ہے کہ مجھے نیگیٹیوٹی سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب مجھے کوئی نیگیٹو بول دیتا ہے نا تو میں جو ہے نا میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہوں. تو پھر میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کہتی ہوں نہیں 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 مجھے کرنا ہے، میں کرنی ہوں، کیونکہ آپ ہی ہو واحد جو انسان اپنی اولاد کے بارے میں سوچ سکتا ہے. آپ سے بڑھ کے کوئی بھی آپ کی اولاد کا کوئی خیر ہوا نہیں ہو سکتا، پیرنٹس سے بڑھ کے کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ہر انسان جو ہے نا اپنے اعمال کا، اپنے ہر چیز کا جواب دیا. تو بس یہاں پہ کہیں میں پتہ نہیں مکسچر بنا دیا باتوں کا. میں یہاں پہ کہنے لگی ہوں کہ اپنے زندگی میں صبر، استقامت، تقوی، ایمان اور استغفار اور ان چیزوں کو اپنے زندگی کا معمول بنا دے تو آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز زندگی میں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. تو بہتر ہے کہ اپنے اندر تھوڑی سی چینجنگ کریں اور یہ نہ کہیں کہ نہیں میرا یہ نہیں کچھ ہو سکتا، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر منزل آسان کر دے گا. تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو. آئی ہوپ آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو، برہان فیملی کو زیادہ سے زیادہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.